لله فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاخِ مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. شاخِ مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. یہ نسبتوں کا کرم ہے کہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی گھروں میں پڑا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. محترم عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سرور کائنات، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس و نور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. اللہ جل جلالہ و عما والہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ان آنے والی چند ساتوں میں اللہ تعالی حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سب کو اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. گزارش صرف اتنی ہے آپ حضرات سے، جتنی بھی دیر یہاں موجود رہیں، بیٹھیں، اپنی توجہ ان باتوں کی طرف رکھیں جنہیں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جمع ہو کر کچھ حاصل کرنا یہ کامیاب ہو جائے. ورنہ وہی رسمیں، وہی رواج، وہی آنا، وہی جانا، وہی زندگی کا گزرنا یہی لگا رہتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے تاکہ ذہن نہ بٹے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. والی بمانا مدد کرنے والا، مددگار، پشت پناہ،
تو جن کا بھلی دنیا میں، اس پوری کائنات میں ان کا کوئی مددگار، کوئی ولی نہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد، خدا شاہد، خدا اللہ اس بات کا گواہ ہے، سبحان اللہ۔ تو رب جس بات کی گواہی دے، پھر اس بات کے اس کام میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، یعنی قسمت والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں قسمت والا ہو جاؤں، ہماری لاٹری لگ جائے اور اچھا میں ہو جاؤں۔ ہم نے کہا دیکھو آپ کو کہا جا رہا ہے قسمت کیسے اچھی ہوتی، اور قسمت کے اچھی ہونے پر میں اور آپ کیا گواہی دیں؟ خود خالق کائنات اللہ گواہی دیتا۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے آنے کی خوشی اور آپ کا ذکر اور آپ کی شان میں بات کرنا، سننا، سنانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قسمت کو بنا دینے والی چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے ہم اچھے ہو جائیں؟ کچھ لوگ کبھی مشورہ مانگتے ہیں کہ مولانا ہم کیسے اچھے ہو جائیں اور ہمارے سارے کام کیسے اچھے ہو جائیں؟ حضور کا میلاد مناؤ، سارے کام اچھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بہت آسان وظیفہ ہے، کہیں کچھ جانے کی ضرورت نہیں، صبح 5 بجے اٹھ کے ورزش کرنے اور یہ ساری چیزیں اور یہ چیز ایڈورٹائزمنٹ، اس کو لانا اس کو لانا، یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہے۔ حضور کا میلاد منانے والے کبھی بھی محروم نہیں رہا کرتے۔ ایک صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں اور آپ پہ درود پڑھوں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے جو میری دعا کرنے کا وقت ہے اس دعا میں 1/4، 100% میں سے 25%، 1/4 آپ پہ درود پاک پڑھوں اور 95%، 1/3 دعا مانگا کروں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہی ہے بات؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا بہت بڑا عالم ہونا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم بہت اچھی اردو بولتے ہیں یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہاں پوری زندگی 1 منٹ روکے بغیر پوری زندگی بولوں تو اس کا کیا فائدہ جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ کو کچھ احساس بھی نہ ہو کہ بولا کیا جا رہا ہے۔ 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ توجہ کریں، زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے، آپ جتنا چلیں گے ہم اتنا بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بس تھوڑی دیر توجہ کیجیے کہ کہا کیا جا رہا۔ آپ اور ہم دعا مانگتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 5 منٹ کی۔ اب صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو دعا مانگتا ہوں اس دعا میں جو میرا ٹائم ہے دعا مانگنے کا، اس میں 1/4 مطلب 4 منٹ میں دعا مانگتا ہوں تو 1 منٹ دعا، 1 منٹ میں درود پڑھوں گا اور 3 منٹ تک دعا مانگوں گا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے؟ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ جواب فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم درود زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ تم درود زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا قرآن سنا ہے نا آپ نے؟ آپ بچپن میں کیا کہتے تھے؟ علی بے تے سے، وہیں سے پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں نا، دن میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں؟ وہ لوگ کبھی دل میں ایسا ہوتا ہے بہت بار سنا مولانا بند کر دو، نہیں، تو آپ سے کیا بات کریں؟ اس محبت والوں سے بات کریں نا۔ وہ لوگ کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے مولانا رک جاؤ، کیوں کہ تو بار بار سنتے ہیں، نہیں، کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ محبوب کے لیے بیان فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو جب وہ محبوب کہہ دے یہ اللہ کا کلام ہے تو زندگی بھر سنا جائے پرانا نہیں ہوتا، اور اسی زبان مقدس
انسان زندگی بھر سنتا جائے وہ حدیث کبھی قرآن ہی نہیں ہوتی. یہ اپنا کمزور عشق ہوتا ہے. سنا ہوا ہے، سنا ہوا. میں نے کہا سنا ہوا نہ دیکھ، یہ دیکھ نکلا کس کی زبان سے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. سبحان اللہ کا جب حضور کلام فرماتے ہیں، آج بھی نہیں ہوتا ہے کچھ 5-6 لوگ جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں دیکھ میرے سے اس کے سامنے بات نہیں ہوگی، تو بات کر لیو. بولو ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں آئے ہیں نا، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار، حضور علیہ السلام جوان، اور سرداری والی کوئی عمر نہیں. ویسے تو ہمارے آقا پہلے دن سے سردار ہے، سردار کائنات ہے. کہ چونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سردار نہیں ابھی تو ایسے ہی جوان ہے. حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو عرب کے سردار سارے خاموش ہو جاتے ہیں. دبے لچے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اس کو کہنا. امام عشق محمد فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. سبحان اللہ. عشق والوں کی بات ہے، حضور کی بات ہو، حضور کا دیوانہ موجود ہو، پھر کس کی ضرورت ہے ہمیں؟ اب یہاں آیا کون ہے؟ اس کا آواز زیادہ ہے کہ میری آواز زیادہ ہے؟ اس کا آواز تھوڑا کم کر دو ورنہ کہ زیادہ نکلے گی تو اور تکلیف ہو جائے گی. برابر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات کیا ہے؟ امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ محبوب تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا، اپنے وقت کے سب سے بڑے زباندان، جن کے سامنے بولنے والے خاموش رہتے. ان کے سامنے بولا نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو لینگویج پہ PhD کیے ہوئے لوگ ہیں. تو تیرے آگے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. سبحان اللہ. تو اتنا بڑا سردار کہتے تھے، حضور کے سامنے کھڑا کیا، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اب بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. دوسری طرف چلا جا رہا ہوں میں. ہاں ابو جہل کے پاس ایک آدمی کا ادھار تھا. میں نے سنا ہے ابو جہل کے پاس ایک آدمی کا ادھار تھا. حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت نہیں فرمایا. اس کے جو بقایا پیسے تھے وہ دے نہیں رہا تھا. اور ابو جہل کون ہے؟ مکہ کا سردار. سردار ہے، پیسے واپس نہیں دے رہا، واپس دلوائے گا کون؟ تو آپ کے پاس کوئی آدمی چاہیے ایسا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیے اور پیسے واپس دلوائیے ہمارے. اور رشتے میں حضور علیہ السلام کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے. اور یوں بظاہر وہ چاچا ہے، یہ بھتیجے ہیں، ہے نا. وہ آدمی کہیں گیا نہیں. وہ آدمی ایک ہی تو در تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اعلان نبوت. لیکن اعلان نبوت سے پہلے صادق الامین کا جو لقب تھا نا، حضور اپنی بات کے سچے اور اپنے وعدے کے پکے. اگر میں ان سے یوں کہوں گا نا میرا کام کر دو، اگر انہوں نے وعدہ کر دیا تو یہ کام کروا دیں گے. یہ اصل. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیرت مصطفیٰ ہر سال آتی ہے، ہم سنتے ہیں. میلاد ہر سال آتا ہے، سیرت مصطفیٰ سنتے ہیں، لیکن تبدیلی کوئی نہیں. وہی جھوٹ سے دھندا، وہی دغا بازی سے دھندا. اس کو بدلیے. یہ جو سیرت طیبہ آپ سن رہے ہیں، اس کا درس یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن انہیں سچا کہا جاتا ہے. اعلان نبوت نہیں فرمایا اور وعدے کا پکا کہا جاتا ہے. ایسے مسلمان کو ہماری یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی لین دین کرے، کوئی بات کرے، ہمیشہ سچ بولے. اگرچہ بظاہر نقصان نظر آتا ہو لیکن سچ بولے. اور جس سے وعدہ کر دیں وعدہ نبھائیں، اس وعدے کے پکے رہیں. 8 بجے 10 بجے 12 بجے ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو دنیا ایک طرف ہو، ہماری زبان ایک طرف ہو. اس لیے کہ تمہاری زبان نہیں ہے یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مومن کی زبان ہے. جس طریقے سے
ایمان اس کے دل میں داخل ہونے کے بعد وہ ساری کائنات کی چیزوں سے وزنی اور وزندار ہو گیا ایمان کی دولت سے. تو جب ایمان کی دولت اس کے دل میں آئی تو جب وہ وعدہ ہوا تو اس کا نہیں ہوا، اس ایمان کا وعدہ ہوا. اور جب وعدہ ہو گیا تو اس سنت پر عمل کر کے اس کو نبھاؤ. وعدہ نبھانے کا بھی ثواب، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا بھی ثواب. اتنی سی آسان بات. انشاءاللہ ہم آئیں گے کل مدرسے، آ جاؤ. ہم آئیں گے مسجد میں، آ جاؤ. ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، چلو. پھر یہ نہ کہو یار میں نے کہا تو تھا تمہارے ساتھ چلنے کا لیکن اب کام آ گیا تھا. کام چھوڑو، حضور کی سنت پہلے. بس سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ اس لیے کہ سارے معاملات دنیا میں رہ جائیں گے، وہاں حضور ہی میں آنا ہے. چھوٹی سی زندگی کے اندر کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. ہاں، بات ابو جہل والی تھی. کیا کہا؟ اب کوئی ملتا تو ہے نہیں جو میرا پیسہ نکلوا سکے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ ابو جہل جو سردار مکہ ہے، کچھ پیسے میرے ان کے پاس باقی ہیں، بقایا ہیں. اگر آپ کرم فرمائیں میرے ساتھ چلیں تو آپ کی وجہ سے وہ میرے پیسے چھوڑ دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور مسئلہ سمجھ میں آیا. اگر ہم مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان ہمیں مدد کرے اور یہ ہماری مدد چاہے اور یہ کہے فلاں آدمی سے میرے پیسے نہیں نکلتے ہیں، آپ چلیے آپ کی وجہ سے وہ نکال دے، تو یہ کرنا بھی سنت ہے. بس سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ بس باتیں سننا اہم نہیں ہے، ان باتوں کی تہ اور گہرائی میں پہنچنا. کہ آپ کہتے ہیں عبادت صرف مسجد میں جائیں گے تو ہوگی. میں نے کہا نہیں، اللہ کے بندے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی عبادت ہو رہی ہے. فون پہ بات کر، بھائی میرا بندہ ہے اس کے پیسے دے دے، ثواب. کتنی آسان. اب تو کہہ رہے عبادت کرنا بہت مشکل ہو گیا. میں کہا مشکل کچھ نہیں ہوا ہے، ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے. اب وہ حضور علیہ السلام کے در پر، حضور کی بارگاہ میں کہ میرے پیسے نکلوا دیجئے. حضور علیہ السلام ساتھ میں چلتے ہیں، چلو. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ابو جہل کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ کہا محمد بن عبداللہ. حضور علیہ السلام اپنا نام اس میں گرامی ارشاد فرماتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے، کوئی بات کہے اس سے پہلے حضور بات فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. اب سمجھ میں آیا. فصحاء عرب کے بڑے بڑے وہ سردار سارے چپ ہیں کہ کیسے؟ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. زبان کی کیا بات کرتا؟ وہ جسم میں جان ہو تو کہا کیا ہوگا؟ کہا ہم نے اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جب وہ کفار کے سامنے بولتے ہیں ہم کفار کے جسموں سے ان کی روحیں کھینچ لیتے ہیں. محبوب کلام کرتے جاتے ہیں اور محبوب کے کلام کا رعب اور دبدبہ ان پہ بیٹھتا چلا جاتا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. وہ امتی کیسا جو ہمارے آقا کی شان پہ خوش نہ ہو. ہمارے آقا کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی کہ وہ اگر بول دے تو کافر سہم جاتے ہیں، وہ اگر بولنے لگے تو کافر میدان چھوڑ جاتے ہیں. اب مولا کائنات سبحان اللہ، مجھے یاد دلانا کہاں ہے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں وہ بدر کا دن تھا، میدان بدر لگا ہوا تھا، لوگ کفار کے حملے کی طرف تھے اور میں جسے دنیا شجاعت کا بادشاہ کہتی ہے، مقاصد الاسلام میں، یہ ابھی لائبریری میں ہے میری، ابھی مغرب کے بعد یہ بات پڑھی اس لیے فوراً یاد آئی ہے. اور اس لیے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ فیضان ہے. بڑا کب ہوتا ہے یاد کب آتا ہے وہ ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اور پہلی بار پڑھا ہے میں نے. مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا مجھے شجاعت کا بادشاہ کہتی ہے، میں کہتا ہوں بدر والے دن میں نے حضور کو کیسا دیکھا. ابو بکر صدیق کی بات ہے، میں نے حضور کو کیسا دیکھا ہے. بدر والے دن جب معاملہ ایک کے مقابلے میں ایک سے بڑھ گیا، پہلے کیا تھا؟ ایک کے مقابلے میں ایک، لیکن جب لشکر کے مقابلے میں لشکر آ گیا تو میں علی سبحان اللہ، جس کا نام ہمارے دلوں میں بہادری پیدا کرے. نہیں ایسا بولو، ایسا تو خاموش رہیں گے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں بدر والے دن جب سارا لشکر نکلا اور لشکر کے مقابلے میں لشکر آ گیا تو میں اس لشکر کی تھوڑی سی ہیبت میرے دل میں آئی تو میں نے پناہ ڈھونڈی. کہاں جاؤں؟
سوائے آمینہ کے لال کے تھا کون کہ جس کی پناہ نصیب ہوتی؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم حضور کی پناہ میں آئے لیکن پناہ میں حضور کی آئے، حضور کو دیکھتے تھے کہ سارے لشکر کے آگے بدر میں کفار کا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ اصل چیز ہی یہ ہے حضور علیہ السلام ہمارے آقا کو مانا جائے۔ یہ آپ جان رہے ہیں، جاننا کافی نہیں، مانا جائے ہمارے آقا ایسے۔ بس اگر دل سے جاننے کے ساتھ مان لیا جائے پھر اس مومن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اس بندے کو اتنا کافی نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے اس کے، یہی کا یہ وہ ایمان کے دور کے حضور کو جان کر مان لیا جائے۔ اب وہاں میں پہنچا، اب اس کو واپس آئیے ابو جہل کے پاس حضور علیہ السلام وہ کچھ بات کرے اس سے پہلے حضور فرماتے ہیں ابو جہل تمہارے پاس اس بندے کا کچھ بقایا ہے، تمہارے پاس اس بندے کا کچھ بقایا ہے، جلد سے جلد اسے لوٹا دو۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جلد سے جلد اسے لوٹا دو۔ اب دیر نہیں ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یہیں رکیے ابھی میں لے کے آتا ہوں۔ وہ لے گئے اور لانے کے بعد فوراً بقایا چھٹا کر دیا اور وہ کہتا ہے میرا کام آج تک ہوا نہیں تھا، آپ ہی تھے جو میرا کام کروا سکتے۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں امام کی نظر جاتی ہے، امام احمد رضا کی نظر جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ وہ امام ولی جو دیکھتا ہے وہ لائیو نظارہ دیکھے بغیر نہیں بولتا۔ یہ امام احمد رضا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خسہار اب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبانیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ امام احمد رضا صرف وہ منظر یاد نہیں فرما رہے، اس کو دیکھ رہے اور فرما رہے ہیں۔ تو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، دامانے طلب بھر کر وہ محفل سے جاتے ہیں، دامانے طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ بات ہے جو ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کتنی چیز آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان اتنی ساری بکریاں حضور کے پاس آئی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، کہ میں اکیلا بول رہا ہوں؟ سن رہے ہیں نا؟ حضور علیہ السلام کی سخاوت پہ بات کی ہے، کیا کہا؟ جو شاہ مدینہ کو لجپال، اب لجپال کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا ہے۔ سن تو ابھی تک تو سن رہے 50 برس تک کہ لجپال کس کو کہتے تھے، وہ لجپال کیا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک اعرابی بدو گاؤں کا رہنے والا آیا حضور علیہ السلام کے پاس مال غنیمت میں کتنی بکریاں آئی تھیں؟ ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان اتنی ساری بکریاں آئی تھیں۔ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنے امیر ہو گئے؟ سبحان اللہ، میں نے کہا او نادان تھا بدو نا، امیر کتنے، ساری کائنات پہ حکومت تو آپ کی ہے، زمین و زمان، بس اس پہ نہیں جاؤں گا نبی پورا کلام ہو جائے گا۔ اب بات کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا کہتا ہے آپ تو امیر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس ایک جملہ ایک لمحہ ہے نا، آپ امیر ہو گئے، جواب آتا ہے جا سارا تجھے دے دیا، لجپال نبی میرے ہے نا، لجپال نبی میرے، پھر کیا ہے اس کے بعد درد آدھی دوا دینا، یہ ہے وہ چیز۔ ایک بار یہ کہا نا یا رسول اللہ آپ امیر ہو گئے، کہا جا سارا تجھے دے دیا۔ سبحان اللہ، اب وہ خوشی خوشی گاؤں کا تھا، ایک بکری مل جائے تو قسمت جگمگا اٹھے، پورا بکریوں کا باغ مل گئے ہو سمجھیے۔ آپ کہیں گے پھولوں کا باغ ہوتا ہے، میں نے کہا بکریاں پھولوں سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بکریوں کا باغ ہی ہوتا ہے۔ اتنا باغ لے کر کے گیا اور اپنی قوم میں جا کر کیا کہتا ہے اے لوگوں میں نے ایسا دیکھا ہے، ایسا سخی دیکھا ہے کہ آج تک میں نے اس جیسا سخاوت کرنے والا دیکھا ہی۔
سارے چلو حضور کے غلامی اختیار کر لو. ایک آیا سارا لے کر گیا اور پھر سارے ایمان والے ہو گئے. یہ ہے لجپال. پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی اور آتے ہیں, رطب بولتے ہیں, یعنی کچھ کھجوریں بھیگی اور کچھ کھجوریں سوکھی. فوراً اتارتے ہیں تو وہ بھیگی ہوتی ہے جس کو دبانے سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ دن گزر جائیں تو پھر وہ سوکھی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں. تو دونوں الگ الگ کھجوریں ایک مٹی کے پیالے میں لے کر کے آیا, دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھے اور فرمایا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ ہدیہ آیا ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق ہدیہ لایا نا, کھجوریں لایا, اور سامنے کھجوروں کے مقابلے میں دوسری کھجوریں لایا. دونوں کھجوریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. حضور راضی ہو گئے, خوش ہو گئے نا, حضور خوش ہوئے نا. تو حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر سونا اس کو دیا. جا تم طاقت میں کھجور لے کے جاتے ہو, ہمارے آقا ہیں. وہ تو بلال کو کہتے آؤ پھر کعبے کی چھت عطا کرتے, تمہیں یہ ممبر دیا. حسان کو یہ والا ممبر دیا ہے, بلال کو بلال کے لیے کعبہ ممبر بنا ہوا. یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہے؟ کہا تم حضور علیہ السلام کو مانتے ہو جاؤ, حضور ہی عطا کرتے ہیں. اللہ نے وہ اختیار حضور کو دیا ہے اور حضور ہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, حاشا, غلط, یہ ہوس بے بسر کی ہے. سبحان اللہ. امام محمد رضا ہے. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, ان کے واسطے کے بغیر خدا کی کوئی نعمت نصیب ہو جائے. حاشا, خبردار. کیا کہتا ہے؟ خبردار, یہ سوچنا بھی مت. غلط, تم یہ جو سوچتے ہو وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. حاشا, غلط, یہ ہوس بے بسر. جسے کچھ نظر ہی نہیں آتا وہ تو یہی کہے گا نا, لیکن آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھتے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیگر اور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. جس کی آنکھیں ہی نہ وہ کیا دیکھ سکتا, اور جس کی آنکھیں ہوں, سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ جو حدیث بیان فرماتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہتی, وہ مجھے یاد نہیں رہتی. حضور اس کا کچھ علاج فرمائیے. کیا فرماتے ہیں؟ کچھ علاج فرمائیے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ تمہاری چادر کھول دو, تمہارے دامن کو کھول دو. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آ جائے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا کرم ہے, پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. حضور کیسا کرم فرماتے ہیں, کہا دیکھو دامن پھیلاؤ. ابو ہریرہ دامن پھیلاؤ. سارے صحابہ کہتے ہیں پھیلانے کا کہا, پھیلا دیا. اور حضور علیہ السلام نے اپنے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا اس طرح, اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی جھولی کی طرف کیا اور وہ ہاتھ ابو ہریرہ کے سینے پہ لگا دیا. عشق والے سمجھ سکتے ہیں یہ خیرات مصطفیٰ ہے. وہ بس ہاتھ لگا, فزیکل, سمجھ رہے ہو, سینے سے سینہ نہیں ملا ہے, خالی ہاتھ, وہ بھی باہر سے اور پھر باہر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. ابو ہریرہ کوئی بات بھولا ہی نہیں, کوئی بات ابو ہریرہ نہیں بھولے. لجپال نبی میرے, یہ ہے وہ لجپال کہ جو ایک بار عطا کرتے اور اتنا عطا کرتے زندگی میں دوبارہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے دوسری. ایک صحابی حضرت جابر نے لکھا ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرا باپ, میرے والد بزرگوار جو قرضہ چھوڑ کے گئے وہ قرضہ مجھے ادا کرنا ہے, وہ قرضہ مجھے ادا کرنا ہے. اور سارے جو قرض خواہ ہیں, قرض لینے والے, وہ میرے دروازے پر بار بار آتے اور کہتے ہیں میرا قرض واپس کرو, میرا قرض واپس کرو. میں قرض کیسے ادا کروں؟ میں نے انہیں کہا ہے جو میرا چھوٹا سا باغ ہے, جب وہ باغ پھل دے, جب پھل پک جائیں تو تم آ جانا, جو بھی ہو سارا لے جانا. میں نے ان سے کہا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا لے جانا. وہ لیکن جو قرض مانگنے والے قرض خواہیں وہ کہتے ہیں تمہارے باغ میں جو پھل ہیں
وہ ہمارے قرض کا چوتھائی حصہ ہے، 25%۔ کتنا؟ 25%۔ تو 75% تو باقی ہے، تو کیسے تمہارے باغ میں؟ ہم کو تو پتا ہے لینے لاکھ روپے، 25,000 تمہارے پاس ہے، کیا کروں میں لے کے؟ اس لیے وہ قرض خواہ آ نہیں رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرض خواہ آ نہیں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ ساری کھجوریں توڑ لو، ساری کھجوریں توڑ کر جیسی بھی ہیں سارے ایک ڈھیر لگاؤ، اور ساری ایک ڈھیر پر جمع ہو جائیں، پھر مجھے بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کیا کہا؟ فرمایا جاؤ ڈھیر لگاؤ، پھر مجھے بلانا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہوا، صحابی گئے، ساری کھجوروں کا ڈھیر ایک جگہ لگایا، اور اس کے بعد جس سے ناپتے ہیں، جیسے دودھ ناپتے 500 گرام 1 کلو، ایسے کھجوریں ناپنے والا کھجوروں کا آلہ ہوتا ہے، وسق کہتے ہیں اس کو، کہا وہ لے کر کے وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ نے جو کہا حکم پر عمل ہو چکا، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد کچھ پھونک ماری، حضور علیہ السلام نے کچھ پھونک ماری، اور پھر کہا صحابی، میرے خیال سے جابر ہی ہے، جابر کا بھر کے دو۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے سب کو بلا دو، جتنے سب کو بلا دو، سب کو بلا دو۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں اتنا چھوٹا ڈھیر ہے، اتنے سارے لینے والے ہیں، کیسے ہوگا؟ کہا چلو کہہ رہے ہیں کچھ تو لے لیتے ہیں۔ آئے، پہلا گیا پورا مکمل، دوسرا گیا مکمل، تیسرا گیا مکمل، جتنے قرض خواہ تھے ساروں کا قرض ادا ہو گیا۔ حضور اب وہ صحابی فرماتے ہیں ساروں کا قرض ادا ہونے کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب میں بھرنے بیٹھا تو زیادہ تھی یا سب کو دے چکا اس کے بعد زیادہ تھی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی زیادہ ہو گئی۔ یہ حضور علیہ السلام یا اس میں محمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے ان کا علاج بدل جاتے ہیں۔ اس میں محمد، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ یحییٰ منیری، سبحان اللہ، شرف الدین یحییٰ منیری، سبحان اللہ، منیری بھی بولتے ہیں، اصبح منیری۔ اب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا غلام ڈوب رہا تھا، کیا تھا؟ جب ڈوب رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت خضر کو کیا حکم ہوا؟ میرا مرید ڈوب رہا ہے، جاؤ جا کر اس کا ہاتھ پکڑو اور کھینچو۔ توجہ سے سننا، حضور کے غلام کے غلاموں کے غلام، جب یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے مدد فرماتے ہیں، یہ دیکھو ان کے غلاموں کی شان دیکھو تو سمجھ آئے گا آقا کس شان کے مالک۔ ڈوب رہا ہے مرید، حکم ہو رہا ہے خضر علیہ السلام، ہمیں کہا پوری زندگی ریاضت و مجاہدے کر کے جنگل میں جا کر کے ایک بار ملاقات ہو جائے تو قسمت کی بات ہے، اور یہاں خالی مرید ڈوب رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کے نکالو اس کو۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا اے مرید تیرا ہاتھ دے، کون؟ لطف والی بات ہے، مرید کہاں ہے؟ پانی میں ڈوب رہا ہے، کسی نے کیا کہا؟ ہاتھ دے۔ اب مجھے بتاؤ آپ اور ہم ڈوب رہے ہوں تو کیا لا جلدی نکال مجھے، اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کون؟ کہا خضر، کیا کہا آج خضر کی ضرورت نہیں، آج تو یحییٰ منیری کی ضرورت ہے۔ کہا مر رہا ہے، کہا مر تو رہا ہوں لیکن ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دیا ہے، اب وہ خضر آئے کہ کوئی اور آئے اس کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ ایک لمحہ گزرا، یحییٰ منیری آئے، ہاتھ پکڑا اور اسے زندہ سلامت دریا سے باہر نکال دیا۔ یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرات وہ اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔
مطلب یہ شعر سمجھانے کے لیے وہ بات کی گئی ہے. آپ کہیں پھر کیا کریں؟ میں کہا کچھ نہ کرو، حضور کی ثنا خوانی اور حضور کی نعت پڑھا کرو، حضور کی نعت سنایا کرو. سبحان اللہ. سنانا یہ ایک الگ چیز ہے، سننا یہ ایک الگ چیز ہے. آپ کہیں گے سننا الگ چیز ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنانے والے سے زیادہ پاورفل سننے والا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لطف لیں گے، مزہ لیجیے. دیکھیے ایک بات کا مزہ لیجیے کہ کبھی کبھی سنانے والے سے زیادہ مقام اور مرتبے میں سننے والا بڑھ جاتا ہے. کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کہا حضور کی سنت دیکھ، حضرت حسان پڑھ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں. حضور کی سنت ہے سننا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے سنانے والا کم درجہ رکھتا ہے، سننے والا سنت پر عمل کر کے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ عاشق ہے. بولے یہ چیزیں دکھتی کس ہے؟ یہ چیزیں عشق والوں کو دکھتی ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے سنی والا دل عطا فرمایا کہ اس چیز کا احساس کرنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے. اور اللہ یہ احساس ہم میں باقی رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کی تعظیم اور آپ کی شان بیان کرنے والا ہمیں بنائے. اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں آپ کے ذکر سے ایک کیف ملا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جلی جلی بو سے اس کی، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کریم ایسا ملا. سبحان اللہ. اس کو محبت کریم ہے. مطلب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کی کیفیت میں نہیں سمجھتا ہوں، ہماری کیفیت ہم ہی سمجھتے ہیں. مردے کا حال کون جانتا ہے؟ باہر والا کہ مردہ ہی جانتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ یاد کر کے کچھ ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایمان پھر ایمان میں کہیں شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور جب ان کی رسائی ہے لو جب بنائی ہے. اور کمال کرتے آخر میں مطلب میں کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. پہلے کیا کہا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں. پھر اس کے بعد 20 شعر گئے. کتنے گئے؟ 20 شعر. پھر آخر میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا؟ امام رضا واللہ رضا، یہی ہے کہ وہی ہے وہی ہے. 20 شعر کے بعد جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بولیں. بس حضور کی میلاد ہے، جو کچھ بولو حضور راضی ہونے چاہیے. اللہ نے جتنی شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی اتنی کسی کو نہیں ملی. اپنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہچان ہے، وہ پہچان کون کرائے گا ہمیں؟ وہ ہمارے آقا ہیں جو کرائیں گے. اور کوئی غیر کیا؟ ان تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے آئے ہیں، سارے بن دیکھے آئے ہیں، پیغام پہنچانے والے آئے ہیں، اور یہ آئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں. تو پھر اس کی معرفت جو ہے وہ دے گا کون؟ سبحان اللہ. ایک بات یاد آ رہی مجھے، آپ یہاں سے نکلے ہو بمبئی جانے کے لیے، اور بمبئی والے کو پتا ہو کہ آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں ہمیں پتا ہو کہ آپ جا رہے ہیں بمبئی، اور آپ راستے میں کیا کہیں؟ میں بمبئی پہنچ گیا. تو آپ کی خبر قبول ہوگی؟ آپ نے جو خبر دی ہے یہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس خبر کی تصدیق بمبئی والا کرے، بمبئی والا کرے کہ یہ ہمارے یہاں پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارے یہاں پہنچ گئے ہیں، ہاں تو قبول ہے. تاکہ وہ گواہی اس کی ہے، اس لیے کہ جہاں پہنچنا تھا اس پہنچنے والے نے اس کی گواہی دے دی. اور یہ اگرچہ اتنا کہہ دے میں پہنچ گیا تھا، اس سفر کے دوران جتنی خبریں دی کسی کو قبول نہیں کیا جائے. اور اس بمبئی والے نے ایک خبر دی اور مان لیا جائے گا، اور مان لیا جائے. ہم نے کہا جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ وہ ہے جو دیکھ کے آئے ہیں اور اس نے تصدیق کی ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے میرا دیدار کیا ہے. یہ تصدیق
شان اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جانے والے ہیں لیکن معراج کی رات تصدیق وہ فرمانے والا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دیدار کیا، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی، نظر جھپکی نہیں، آنکھیں کھول کر اپنے رب کا دیدار فرما لیا۔ یہ کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے مولانا کیسی بات کرے گا، میں نے کہا نا وہی ہے جو قرآن ہے، الگ انداز ہے۔ یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے۔ حضور نظمی میاں نے کہا یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، یوں تو قرآن ہے، بولو ہدایت کی کتاب۔ جب ہدایت کی کتاب ہے تو اس میں احکام ہونے چاہیے، لیکن کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسی، کبھی طٰہٰ، کبھی وہی یاسی، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے حضور کی نعت اور حضور کی شان عظمت بیان ہوتی چلی جائے۔ آپ جیسے یہاں بھی حضرت نعت پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں بھی ایک احساس ہو رہا ہوگا کاش میں بھی پڑھتا، نہیں پڑھنی، بولو کمزور اتنا بول رہے ہیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ وہاں پھر بولیاں تھوڑی دیکھی جاتی ہے، وہاں تو جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ لن تنالوا، وہ کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ نیتیں پہنچتی، خالص چیزیں پہنچتی۔ اب بتاؤ کوئی چائنا والا جاتا ہوگا تو وہ کون سی زبان میں نعت پڑھتا ہوگا؟ امام محمد رضا نے تو لکھا ہے اردو میں، تو وہ کیسے کہتا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ وہ بس ایک ادب کا معاملہ لے کر گردن جھکاتا ہوگا اور کہتا ہوگا امام محمد رضا نے جو بات کہی ہے وہ میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ چائنا زبان میں بول رہا ہوگا اور جو سن رہے ہیں اس کی سبحان اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے ہوگا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بات تھی جس پہ میں بات کر رہا تھا، ذہن سے نکل گئی؟ ہاں درود، وہاں سے چلی اور کہاں چلی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے سن لیجیے وہ بات آ رہی ہے تو۔ اب بات کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 1 منٹ دعا مانگوں، 3 منٹ دعا مانگوں، 1 منٹ درود شریف پڑھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تم اگر درود زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں ایسا کروں گا آدھا درود اور آدھا دعا۔ سبحان اللہ، یعنی 2 منٹ درود مانگا کروں گا، 2 منٹ درود پڑھا کروں گا، 2 منٹ دعا مانگا کروں گا۔ حضور علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتا ہے اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اور بڑھا دو تو اب وہ صحابی مچلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب 3 منٹ درود پڑھوں گا، 1 منٹ دعا مانگوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے اگر اس میں اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، مزہ آ رہی ہے؟ کیوں؟ ذکر ہی حضور کا ہے، بس خالص نیتیں ہونی چاہیے، نیت میں خطرہ تو پھر آدمی ہم سب روزانہ بولتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ نیت کیسے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور دوسری بخاری کی پہلی حدیث الاعمال بالنیات، اعمال کے سارا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں یہ محفل حضور علیہ السلام کی محفل، حضور کے نام پہ جمع کی ہوئی محفل ہے، تو اس محفل میں کچھ کر سکو نہ کر سکو، خالی اتنا ہو سکے کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں نیت درست ہو جائے۔ کب تک درست ہو یہ بھی سن لو، مولانا آپ تو مشکل بات کر رہے ہیں، 1 کلاک تک نیت سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ارے ہماری مسلح پہ 4 منٹ نہیں سنبھلتی، آپ کا 1 کلاک سنبھالیں گے؟ وہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ کیا پتا نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں۔ 2 بھائی تھے، سبحان اللہ، دونوں ولی تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ بھی ولیہ تھی۔ اب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو دونوں بھائی ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد کے اندر، بولا آواز امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھا، دونوں ولی تھے۔ اب دونوں ولی تھے تو ایک اس کونے میں گیا اور ایک اس کونے میں گیا، دونوں الگ الگ کھڑے، دونوں الگ الگ کونے میں گئے اور دونوں نے نیت باندھ دی، اور چونکہ ولی ہے
آپ نہیں کہتے ہم جب ہم دادا باؤ میں جاتے ہیں تو نیت دل میں کرتے کام پورا ہو جاتا ہے؟ ہے ایسا؟ تو نیت کہاں تھی؟ پوری کہاں ہو گئی نا؟ دیکھی نیت نہیں، ولی دیکھتا ہی وہاں ہے، ولی دیکھتا ہی وہاں آیا کیا لینے کے لیے ہے، سمجھ میں؟ سوچ کیا رہا تھا؟ لاؤ چلا جاتا ہوں بھروچ، اور دادا بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرا تو اب کیا ہوا؟ اب بھروچ تو جانا دے، لاؤ 2 منٹ کھڑا ہو جاتا ہوں. کہا یہ ایسے ہی حاضری لگانا، یہ حاضری نہیں ہے، تو گھر سے ارادہ فرما. سبحان اللہ. جب ارادہ کر رہے اب یہ الفاظ بھی بدل، ارادہ فرما آج جاؤں گا حضرت کے یہاں، نہا غسل کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ اور پھر تیار ہو کر کے جا، حضرت آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور نہ پورا ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا. یہ اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں. لو مولانا کچھ نہیں کرتے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، لیتے ہیں یہ ذمہ داری. پورے پکے سنی ہو کر پہلے اس طریقے سے جاؤ جس طریقے سے وہ راضی ہوتا ہے، پھر جاؤ اور پھر دعا مانگو. تمہارے دل کی جو مراد ہے وہ کہنے سے پہلے پوری ہو جائے گی. لیکن وہ طریقہ تم نے کچھ. اب کیا تھا ذہن؟ ہاں 2 ولی. تو دونوں ولی الگ الگ جگہ پر تھے. اب جیسے اللہ اکبر کیا تو ادھر کے کونے والے جو تھے وہ دل میں ارادہ کرتے کہ مولانا سوچ کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ اپنی نماز میں یہ کیا کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں. کیوں؟ دلوں کے حالات جانتے ہیں نا. تو وہ وہاں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو بھائی تھا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے میرا بھائی کیا کر رہا ہے. یہ لطیفے والی بات تو ہے لیکن یہ مزاق دینے والی بات ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کرتے کیا ہیں، اور اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے، امام صاحب کے دل میں چل کیا رہا یہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھائی کیا دیکھ رہا تھا، میرے بھائی کے دل میں کیا چل رہا. اب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کہتا ہے دنیا دار مولانا دنیا کو دیکھ رہا تھا، تو بھائی کیا کہتا ہے تو کیا کر رہا تھا، تو بھی تو اسی کو دیکھ رہا تھا. دونوں لڑے، دونوں گئے والدہ کے پاس، اور والدہ کے پاس جا کر کے کہتے ہیں امی کیا ہوا؟ کہ انہوں نے امام صاحب کے دل میں دیکھا کہ وہ امام صاحب دنیا کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھا کہ تم دونوں نے غلط کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی سبحان اللہ تعجب کے مقام پہ بولا جاتا، صرف سبحان اللہ خوشیوں کے مقام پہ نہیں بولا جاتا، تعجب کے مقام پہ بھی سبحان اللہ بولا جاتا. او ہو کیا بات ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. سبحان اللہ. یہ تعجب کا مقام ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کرو، وقت ہے سنیں گے تھوڑا سا کہ ختم کریں، تھوڑا سا سن لیجیے، کل کا آخری دن ہے پھر موقع نہیں ملتا. انسان کی زندگی کا سب سے بہترین وہ وقت ہے جس میں وہ اپنے آقا کی نعت پڑھ رہا ہے، سب سے بہترین وقت ہے جس میں وہ اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اب دونوں بھائیوں اصلاح کیسے فرمائی؟ والدہ فرماتی ہیں تو نے بھی غلط کیا، تو نے بھی غلط کیا. کہا ہم نے کیوں غلط کیا؟ ہمارا ان کو دیکھنا کہ وہ دنیا دار ہیں کہ دیندار، اس میں کیا غلط ہے؟ کہا تمہارا دیکھنا غلط نہ تھا، غلط جگہ دیکھنا یہ غلط تھا. کیا غلط جگہ دیکھنا یہ غلط تھا. کہا کیوں؟ کہا تم دونوں ڈھونڈنے اللہ کو گئے تھے، پانے اللہ کو گئے تھے، وہاں کسی اور کو دیکھ رہے تھے، اس لیے تم دونوں غلط تھے. کہا جاؤ پھر سے مسجد میں اور پھر اللہ کو پانے کی کوشش کیا. ایسے دیکھتے ہیں تو دلوں کے حالات بھی ان پر تو کھل جاتے ہیں. اب جب 3 مرتبہ کیا کہا، 1%، 2%، 3%، اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بھی اگر تم بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب میں آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا. آج کے بعد والے الفاظ حدیث کے نہیں ہیں. اب میں دعا نہیں مانگوں گا، اب میں صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا. اور جب یہ کہا نا کہ میں اب تم پر آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا، حضور علیہ السلام کے دریائے رحمت کو جوش آیا، اور حضور علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر دینے والی آواز میں فرمایا. حضور جب کلام فرماتے تو دل فتح ہو جایا کرتے تھے، تو دل فتح کر لینے والی آواز گونجی آسمانوں میں، اور حضور فرماتے ہیں جاؤ جب تم نے ارادہ کر ہی لیا کہ صرف درود پڑھا کرو گے، تم درود پڑھتے جاؤ گے، اس درود کی برکت سے اللہ تمہارے سارے کام آسان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم
بات نہ پوچھو. تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہو. ابھی بات شروع بھی نہیں کی، دیکھو جو آیت پڑھی ہے وہیں کے وہیں ہیں، اور ہماری بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو کچھ اس طریقے سے اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرو کہ حضور علیہ السلام کا ادب، الامر فوق العدد، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک چیز ہے، انسان کامیاب ہی ادب کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نوجوانوں آپ سے بات کر رہے ہیں. انسان کامیاب صرف ادب کی وجہ سے، ادب کے بغیر نہیں ہوتا. کیوں؟ حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز تھے. ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا. پھر خطبہ دینے کے بعد حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، تشریف رکھی، اور حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر خطبہ دو. حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا. خطبہ کتنا دیا؟ جتنا حضور نے دیا تھا اس سے کم دیا. سبحان اللہ. وہ یہ نظر اللہ ہمیں عطا کرے. ادب والی یہ جگہ ہے، جتنا حضور نے خطبہ دیا تھا اس سے کم دیا. حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، خوش ہو گئے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں تاریک رات تھی ہم چل رہے تھے، تاریک رات تھی ہم چل رہے تھے اور روشنی نہ تھی. ایک جگہ ایسا ہوا کہ اب آگے کیسے بڑھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور دندان مبارک سے جو روشنی نکلی پورا راستہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. ابھی کبھی جائیں گے ان موقعوں پر آئیں گے کہ حضور علیہ السلام کی اپنی کیا شان ہے. حضور کا سینہ اقدس کا عالم کیا ہے، حضور علیہ السلام کے شکم اطہر کا عالم کیا ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اب حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے ایسی نورانیت نکلتی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے، نیچے اتر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا خطبہ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، لیکن کتنا؟ حضور سے کم پڑھا. حضور خوش ہو گئے. حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، عمر تم خطبہ پڑھو. سبحان اللہ. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب نے کتنا خطبہ دیا؟ ابو بکر سے بھی کم دیا. سبحان اللہ. جتنا حضور نے دیا اس سے کم ابو بکر صدیق نے دیا، جتنا ابو بکر صدیق نے دیا اس سے کم حضرت عمر بن خطاب نے دیا. حضور اور خوش ہو گئے. پھر حضرت عمر بھی بیٹھے. پھر ایک تیسرے صحابی کو کہا خطبہ دو. تیسرے صحابی کو، اس کا نام، ان کا نام نہیں لکھا ہے کتابوں میں. وہ کیا تھا؟ اس لیے نہیں، صحابہ نے بھی اس لیے نہیں بتایا کہ ان کا نام ظاہر نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. آج کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلاں کا امام، فلاں جگہ کا امام ایسا ہے، فلاں جگہ کا امام ایسا ہے. میں نے کہا دیکھو صحابہ کرام کا کردار دیکھو تھوڑا سا، کہ بات سچی ہے، حقیقت ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی نام نہیں لے رہے ہیں. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو نکالو یہاں سے، یہ کرو ان کے ساتھ، یہ فلاں کرو. سارے معاملات ٹھیک ہیں، انسان ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہے، اور اگر قابل قبول یعنی حقیقت میں اس نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا ہے. ٹھیک، اس کی سزا دو، ختم کرو معاملہ. پھر کیا اس کے جانے کے 50 سال تک باپ بیٹے کو کہتا کھلا اپنے مولانا ایسے آئے تھے وہ ایسے تھے. یہ کام کی انسانیت ہے. جب وہ چلے گئے بات ختم ہو گئی. جب آپ نے سزا دے دی پھر بات بھول جاؤ. سچ بات ہے نا میری کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں آپ سے. بڑے حضرات بولیں جتنی سزا تھی، جب سزا دے دی، جب سزا ختم ہو گئی تو اس کی بات کیوں کرنی؟ لیکن 50 برس تک اس کے بارے میں بات کر. صحابہ فرماتے ہمیں ان کا نام پتا ہے کون تھے، لیکن ہم ان کا نام نہیں دیں گے. باقاعدہ طور پر کتابوں میں ان کا نام درج نہیں کیا گیا. ہاں محدثین نے لکھا ہوگا کہ وہ یہ تھے، لیکن ان کو بیان نہیں کیا گیا. جب وہ کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جتنا خطبہ دیا تھا نا اس سے زیادہ خطبہ دے دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے جتنا خطبہ دیا تھا اس سے خطبہ بڑھا دیا. حضور جلال میں آ گئے، کہا بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. میں نے کہا ان کا جمال بھی رحمت ہے اور ان کا جلال بھی رحمت ہے. تمہیں سمجھ آئے کیوں؟ ابو بکر صدیق میں جائے تو وہی جمال بن کے ابھرتا ہے، اور عمر میں جائے تو وہ جلال بن کر کے نکلتا ہے. دونوں چیزیں حضور علیہ السلام سے ہی نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام نے بٹھا دیا. پتا کیا چلا؟ اپنے خطبے سے کم ادب کیا تو حضور خوش ہو گئے. اور جب بے ادبی ہو گئی
हुजूर अलैहिस्सलाम नाराज़गी का इजहार फरमाया। इसलिए दुरूद शरीफ की महफिल लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात ख़वानी की महफिल लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, शान, मनाक़िब बयान करने की महफिल सजे, तो इसमें अदब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी मत करो। एक बुजुर्ग हैं, कई सालों तक आपने वाज फरमाया, बस आखिरी बात है, वो वक्त ज़्यादा हो रहा है। बुजुर्ग ने कई सालों तक वाज फरमाया। एक दिन एक गुनहगार, बहुत ज्यादा गुनहगार आपकी तकरीर सुनने के लिए आया। जब आया तो उसने बैठने का इरादा किया, लो मैं भी कुछ सुन लेता हूँ, अल्लाह के वली हैं, बोलते हैं, कुछ वाज़ो नसीहत करते हैं, तो मैं भी सुन लेता हूँ। तो उस दिन वो गुनहगार, बहुत ज़्यादा गुनाह किया हुआ बंदा आपकी तकरीर सुनने के लिए बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसके दिल में कोई बात लगी और वो बैठा नहीं, बदल गया। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? इस वली का इंतकाल हुआ। जब ये वली इंतकाल के बाद कब्र में चले गए तो इनके जो मुरीदीन थे, इनके ख्वाब में तशरीफ लाए, तो उन्होंने पूछा, शेख आपके साथ क्या मामला हुआ? आपको अल्लाह ने जो बख्शा वो कैसे बख्शा? नेकियों के सबब बख्शा, अच्छे आमाल के सबब बख्शा? तो कहा आपने जवाब में कि मुझे रब की तरफ से निदा आई कि तेरी आवाज़ में एक दिन वो मुजरिम आया था। सुभान अल्लाह। वो मुजरिम जो आया था, जब वो आकर के बैठा और इसने इरादा किया कि ये कुछ वाज़ो नसीहत अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, लाओ सुन लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो जो आकर के बैठा ना, तेरी नजात उसके आकर बैठने की वजह से हुई। सुभान अल्लाह। अगर दिल में उतरे ये बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ आपके, तो इन महफिलों में कुछ तैयारी ना भी हो, खाली आकर अदब से बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। और एक मैं क्या, मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है, इशारा तेरा। महबूब नजर करम फरमाते हैं। तो बस इस अदब वाली महफिल में बस अदब से बैठो कि वो नजर आए और हम बख्श भी जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन बात अभी वहां बाकी है। 1 कलाक निगाह, 1 कलाक तक अदब करना है, 1 घंटे तक अपनी नीयत की हिफाजत करनी है। यहाँ फुक़हाए किराम फरमाते हैं, नीयत के अच्छे होने से मुराद ये है कि जब काम शुरू हो, जब काम बोलो, जब काम शुरू हो उस वक्त नीयत अच्छी हो, और जब काम मुकम्मल हो उस वक्त नीयत, अगर दरमियान में गड़बड़ी हो जाएगी तो अल्लाह की तरफ से माफी की उम्मीद है। लेकिन शुरू में भी अच्छी हो और आखिर, जब ये शुरू और आखिरी, अव्वल और इंतहा ये दुरुस्त हो जाए तो सारा काम दुरुस्त हो जाएगा। 1 घंटे की महफिल में आओ तो सिर्फ अल्लाह रसूल को राजी करना, और जब यहाँ से उठ करके जाओ सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए जाओ। तो कहिए आपकी हम इस हमारी सबकी महफिल ये कबूल होने की एक अलामत है। इस तरीके से नीयत की हिफाजत की जाती है। तो कुछ जो बातें हमने आपके सामने बयान की हैं, तो बंदा अदब की वजह से आगे बढ़ता है। तो अपने माँ बाप के अदब से शुरू करिए। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के अदब से शुरू करके अपने मस्जिद के इमाम तक आइए, और मस्जिद के इमाम तक आने से लेकर शेख के अदब तक जाइए, पीर के अदब तक जाइए, और जब वहां पहुंचेंगे तो वो आपको अल्लाह रसूल की बारगाह में पहुंचा देगा। शुरुआत यहाँ से कीजिए। जब शुरुआत हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मीद है कि इख्तिताम भी अच्छा ही होगा। तो जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, मेरे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ सही बयान हुआ अल्लाह की तौफीक से था, जो कुछ गलत बयानी हुई मेरी अपनी कोताही की वजह से है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।